السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد، الاعراب دیہاتی لوگ، عربی لوگ کہتے ہیں دیہاتیوں کو، اشد زیادہ سخت ہیں۔ شد اور شدید کے یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں اردو میں بھی۔ الاعراب اشد، عربی زیادہ سخت ہیں، دیہاتی زیادہ، السلام علیکم۔ عربی دیہاتی زیادہ سخت ہیں۔ کفرم و نفاقا، کفر میں اور نفاق میں۔ نفاقم و اجدرو، اور زیادہ لائق ہیں، اجدرو زیادہ لائق۔ یہ وہی روٹ ورڈ ہے جو دیوار جس کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے، اس کا معنی زیادہ حقدار، زیادہ لائق بھی ہوتا ہے۔ لائق سے مراد حقداری۔ اللہ کے نا یعلم، وہ سب جانے، حدودہ حدیں، ما انزل اللہ، جو نازل اللہ نے نازل کیے، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اعرابی یعنی دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ یہ دیہاتی سے مراد بدو لوگ ہیں جو مدینے کے آس پاس تھے۔ اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان احکامات کو، ان حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور عرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، مَن یتخذ، من جو، یتخذ خیال کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، پکڑتا ہے، ذہن میں لاتا ہے، خیال کرتا ہے، ما جو، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، نام و نفقہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، نفقہ اور نفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا۔ مغرمن تاوان، مغرمن اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی جرم کے لیا جاتا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور جگہ بھی، انتظار کرنا۔ بکم الدوائر، بکم تم پر، دوائر دور کی جمع زمانے، یہاں زمانے سے مراد زمانے کی گردش۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی گردش سے حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ دوائر زمانے کی گردشوں کا، علیہم انہی پر ہے، دائرۃ السوء بری گردش۔ دائرہ وہی دوار دور کی جمع، سوء بری۔ یہ آپ نے علماء سوء اور یہ سارا آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ اور دوائر کو دور اگر آپ کہہ دیں، دور حاضر جیسے ہم کہتے ہیں،
یا دور کی جماعت وار بھی کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اعرابیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خیال کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے وہ تاوان ہے، اور یہ تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، مَن یُؤْمِنُ، وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنو کو دیکھیں تو امن اور ایمان کا لفظ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُوا، اور پکڑتے ہیں، یعنی خیال کرتے ہیں، کوئی چیز آپ ذہن میں لاتے ہیں تو ایک طرح کا پکڑتے ہی ہیں، اور خیال کرتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، قربت کا ذریعہ ہے، قرابتوں کا ذریعہ ہے۔ قرابت کیا ہوتی ہے؟ قریب ہونا، جیسے آپ اردو میں قریبی رشتہ دار بولتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کی قرابتوں کا ذریعہ ہے۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ الا، خبردار، انہا، بے شک یہ، قربت الہم، یہ قرابت ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ قربت ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ، ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ، سین کے معنی ان قریب، یا کے معنی وہ، دال خالان اردو کا لفظ داخل بنا سکتے ہیں، ہم انہیں، اللہ انہیں ان قریب داخل کرے گا، فی رحمتی، اپنی رحمت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، غفور الرحیم، بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور دیہاتیوں میں سے وہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ سے قرابتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ لینے کا ذریعہ بریکٹ میں کریں، خبردار، بے شک یہ ان کے لیے قرابت کا، قربت کا ذریعہ ہے۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت بخشنے والا۔ غفور کو یاد رکھنے کے لیے مغفرت کا لفظ، غفار بھی بن سکتا ہے، مغفرت بھی بن سکتا ہے، اور بہت رحیم ہے۔ با محاورہ ترجمہ پورا ہوا۔ 11ویں پارے کا ہمارا پہلا رکوع بھی ہوا اللہ کے فضل سے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان اعرابیوں سے کوئی یہ نہ کہہ لے کہ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ مومن ہیں اور نفاق سے پاک ہیں، اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ کفر اور نفاق کے قریب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب دین اسلام مدینہ منورہ میں خوب پھیلا تو یہ جو مدینے کے دائیں بائیں بدو لوگ رہتے تھے، نہ یہ مدینے والوں سے میل جول رکھتے تھے، نہ آتے جاتے تھے، اور تہذیب سے بھی دور تھے، بس اپنی بکریوں اونٹوں کے علاوہ انہیں کوئی اور کام نہیں تھا، تو انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ مدینے آ کے کچھ سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کفر اور نفاق میں وہ زیادہ سخت ہیں۔ پورا عربی کفر اور نفاق اور شرک میں لت پت تھا، جہاں جہاں اسلام کی شعائیں آئیں پھر وہ روشن ہوتا گیا، اور وہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ اللہ نے جو حدود نازل کی ہیں، جو اللہ نے اپنے رسول پر احکامات نازل کی ہیں، ان سے بے خبر رہیں، ان سے دور رہیں۔ کیسے بھلا؟ کہ وہ جن کے پاس دین تھا، جن کے پاس علم تھا، ان کے پاس تو وہ آتے نہیں تھے، اپنے جنگلوں میں ہی رہتے تھے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو کچھ نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں تھے، تو پھر کیسے ان کو پتہ چلتا؟ اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا اعرابیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو خواہ مخواہ تاوان ہے، یعنی ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہم ایسے ہی دے رہے ہیں زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ وہ لوگ جب مسلمان ہوئے تھے تو مسلمان اس طرح ہوئے تھے کہ جب اسلام کا غلبہ دیکھا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کو سمجھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بس پھر وہ ان کو اللہ کے نام پر دینا بھی مشکل لگتا تھا، اور وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ زمانے کی گردش آئے اور تم پر یعنی مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وقت آئے کہ زوال کا شکار ہو جائیں، اس انتظار میں تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ فرماتا ہے نہیں، بری گردش تو انہی کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے ہے یہ، اور اللہ یہ سنتا ہے، اور اللہ کو علم بھی ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا اور ان کو اس میں مبتلا کر دیا۔ آخری آیت آج کے سبق کی، انہی عرابیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر سچائی مان لاتے تھے اور آخرت کے دن کو بھی تسلیم کرتے تھے، ان پر بھی ایمان تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، یہ قربتوں کا ذریعہ ہے۔ کس کی قربتوں کا؟ ایک تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم جب اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، دوسرا ہم اپنوں میں دیتے ہیں نا، آپ خرچ کرتے ہیں تو کہیں ہندوستان اور افغانستان اور کہیں یورپ میں تو نہیں دے دیتے نا، آپ کے اپنے رشتہ دار اور اپنے ہمسائے اور اپنے گلی محلے کے لوگ جن کے ساتھ آپ کی شناسائی ہوتی ہے ان کو دیتے ہو تو ان کے ساتھ قربت تو بڑھے گی پھر، اور اللہ کے رسول سے دعائیں لینے کا یہ ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جب حکم دیتے تھے اور لوگ مانتے تھے نیک کام کو تو آپ دعا بھی دیتے، جس طرح غزوہ تبوک میں ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر آئے سامان، اور اتنا زیادہ سامان تھا اور چاندی کی اور درہم کی تھیلیاں تھیں اور سونے کی، تو آپ ایک تھیلی کو اچھالتے دوسرے ہاتھ پہ، پھر اس سے واپس پہلے ہاتھ پہ اچھالتے، اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو عثمان کے لیے کافی، اندازہ کریں اتنے آپ خوش ہوتے اور دعائیں دیتے۔ تو یہ آپ کی دعاؤں کا ذریعہ ہے، جو سے ابھی جس کے پاس مٹھی بھر کھجوریں تھیں اس کی کھجوریں لے کر بھی آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ پورے ڈھیر کے اوپر کھلار دو، اتنا آپ نے اس کو اچھا جانا کہ چند کھجوریں تھیں۔ کبھی آپ فرماتے کہ ابھارنے کے لیے کہ اللہ کو قرض دو، کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو یہ سارے طریقے قربت کے تھے اور اللہ کے رسول سے دعائیں لینے کی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قربت کا ذریعہ ہی ہیں، اور ان قریب اللہ کیا کرے گا؟ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ جس پہ ہو جائے اس کی موجیں موجیں، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرما، آمین۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہمیں یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم پر خاص رحم فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ